دوستوں تھنک اسکول میں خوش آمدید۔ دوستوں کیا آپ جانتے ہیں دنیا میں نظام چلانے کے لیے سسٹم رائج ہیں۔ کہیں پورا ملک ایک یونٹ چلا رہا ہے اور کہیں ایک بڑے ملک کو چھوٹے حصوں میں تقسیم کر کے مختلف یونٹس کے ہاتھ میں دیا ہوا ہے تاکہ ان کو صحیح طریقے سے منظم کر سکے، جن کو ریاست، صوبہ اور کہیں کاؤنٹی کہا جاتا ہے اور کسی جگہ پہ ریجن بھی بولا جاتا ہے۔ پاکستان میں گورننس کے مسائل شروع سے ہیں اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ 22 کروڑ سے زیادہ آبادی رکھنے والا ملک کو چھوٹے حصوں میں تقسیم کیا جائے، یعنی چھوٹے حصے بن جائیں اور ان حصوں کو کنٹرول کرنے کے لیے ڈیفرنٹ یونٹس بنائے جائیں تاکہ اختیارات نچلی سطح تک منتقل ہو سکیں اور لوگوں کے مسائل اچھے طریقے سے حل ہوں۔ پاکستان میں آخر چھوٹے نئے صوبے کیوں نہیں بنتے اور اس نئے صوبے نہ بننے کے کیا نقصانات ہیں اور کیا وجوہات ہیں؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم سب اس بارے میں بات کریں گے، لیکن آگے جانے سے پہلے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں۔ پاکستان میں ٹوٹل کتنے صوبے ہیں؟ آئیں ان سب سوالات کے جوابات جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ پاکستان میں صوبوں کی ضرورت کیوں ہے؟ سب سے پہلے تو یہ سوال آتا ہے، اور یہ صوبے کیوں نہیں بنتے؟ یہ تو کہانی شروع کرنی پڑے گی جب پاکستان آزاد ہوا۔ 1947 میں جب ہندوستان آزاد ہوا تو اس وقت یہاں 17 صوبے اور سینکڑوں ریاستیں تھیں۔ تو اس وقت پاکستان کے حصے میں 4 صوبے یعنی پنجاب، سندھ، بلوچستان اور سرحد حصے میں آئے، جبکہ پنجاب اور بہار کو مسلمان اکثریت اور نان اکثریت کی بنا پر تقسیم کیا گیا۔ جب پاکستان وجود میں آیا تو اس میں ایسٹ پاکستان اور ویسٹ پاکستان شامل تھے، اور ویسٹ پاکستان میں 13 ریاستیں آباد تھیں جو آہستہ وہ ضم ہو کر پاکستان میں کے 4 صوبوں میں مل گئی، جن میں ہزارہ، سوات، کالند، بھاولپور اور دیگر شامل ہیں۔ آزادی کے بعد جب بھارت کو جلد یقین ہو گیا کہ اگر ترقی کرنی ہے تو اس ملک کے چھوٹے صوبے میں تقسیم کرنا ہوگا، کیونکہ اگر یہ تقسیم نہیں ہوگا تو اختیارات نچلی سطح تک نہیں جائیں گے، تو اس وقت بھارت کے 28 صوبے اور 8 فیڈرل یونٹس بنائی گئی جو ان تمام صوبوں کو کنٹرول کرتے ہیں۔ بھارت میں یہ کام 1950 میں ہی شروع کر دیا تھا، جبکہ پاکستان میں یہ کام اب تک دعووں کے علاوہ کچھ نہیں ہے اور آج بھی سیاست کی نظر ہو رہا ہے۔ عالمی گورنر انڈیکس میں پاکستان کا نمبر 144، جبکہ ہمارے ساتھ آزاد ہوا ہوا بھارت کا نمبر 168 ہے، اور بنگلہ دیش جو پاکستان سے الگ ہو گیا 1971 میں، وہ بھی رینکنگ پر 84 نمبر پر آ گیا۔ پاکستان سے چھوٹے ملک بنگلہ دیش کو 8 انتظامی یونٹس میں تقسیم کیا گیا ہے۔ پاکستان کے ہمسایہ ملک افغانستان اور ایران کی اگر بات کی جائے تو ادھر بھی 34 اور 31 صوبے ہیں۔ یہ بات یہاں یاد رکھنی ہوگی کہ گورنرز کی رینکنگ ملک کی سوشالی، انفراسٹرکچر اور کاروباری صورتحال کو مد نظر رکھ کر کی جاتی ہے۔ اب یہاں پر یہ سوال بھی آتا ہے کہ گڈ گورننس کا آخر چھوٹے یونٹ سے کیا تعلق ہے؟ تو یہ آپ کو بتاتے چلیں کہ گڈ گورننس میں سب سے پہلا ملک ساؤتھ کوریا کا آتا ہے۔ پاکستان میں رقبے سے 8 گنا اور آبادی میں 4 گنا چھوٹا ملک دنیا کا ترقی یافتہ ممالک ساؤتھ کوریا ہے۔ اس ملک کو چلانے کے لیے 9 صوبے بنائے گئے ہیں۔ دوسرا نمبر گڈ گورننس کے انڈیکس میں اگر دیکھا جائے تو سوئٹزرلینڈ کا آتا ہے۔ پاکستان سے 26 گنا چھوٹا اور آبادی کے لحاظ سے 19 گنا چھوٹا، یہ کم و بیش 19 صوبوں کا ملک ہے، جس کے اندر ڈیفرنٹ جو صوبے ہیں ان کو یونٹس کہا جاتا ہے تاکہ اس ملک کی خوشحالی کو قائم کیا جا سکے۔ یہ بات آپ کو بتاتے چلیں کہ خوشحال ملکوں میں سوئٹزرلینڈ دنیا کے ٹاپ 10 کنٹریز میں بھی شامل ہے۔ یہ بات آپ کو بتاتے چلیں کہ گڈ گورننس کی لسٹ میں پہلے 10 ممالک میں جرمنی، لگزمبرگ، اسٹونیا، ڈنمارک، فن لینڈ، ناروے وغیرہ ہیں، اور ان میں سے کسی کا رقبہ بھی پاکستان کے قریب بھی نہیں ملتا۔ اس کے باوجود ان کے صوبے پاکستان سے 10 گنا زیادہ ہیں۔ اب ذرا پاکستان کے صوبے کی آبادی اور رقبے کا دوسرے ملک سے موازنہ کرتے ہیں تو جناب پنجاب ہی صرف 194 ملک سے بھی آبادی کے لحاظ سے بڑا ہے، جس کی آبادی 11 کروڑ ہے۔ یعنی صرف دنیا میں 12 ممالک ایسے ہیں جن کی آبادی ہمارے صرف صوبہ پنجاب سے بڑی ہے۔ یعنی پنجاب کا خالی آبادی یورپ کے ہر ملک سے زیادہ ہے، اور رقبے کے لحاظ سے صوبہ جو 2 لاکھ کلومیٹر پر پھیلا ہوا ہے دنیا کے 120 ممالک سے زیادہ بڑا ہے۔ اسی طرح اگر بلوچستان کی بات کی جائے تو دنیا کے 140 ممالک سے بڑا یہ رقبے کے لحاظ سے سب سے بڑا صوبہ ہے، یعنی اس کا رقبہ کم و بیش 3.5 لاکھ کلومیٹر سے بھی زیادہ ہے، اور یہ ملیشیا جیسے بڑے ملکوں سے بھی بڑا ہے۔ نئے صوبے نہ ہونے کی وجہ سے پاکستان وسائل کی تقسیم کے منصفانہ پر سوالات بھی بہت اٹھتے ہیں، اور کئی بڑے علاقے ترقی میں بہت پیچھے رہ گئے ہیں۔ اس سلسلے میں جنوبی پنجاب، اندرون سندھ کی مثالیں دی جاتی ہیں، جہاں غربت نہ صرف زیادہ ہے بلکہ ترقی کام بھی نہیں ہو پاتے اور لوگ یہاں کے بے روزگار ہیں، اور یہ علاقے تعلیم اور صحت میں بھی بہت پیچھے رہ گئے ہیں۔ تو شاید آنے والے وقت میں پاکستان کا شمار ترقی یافتہ ملک میں تو مشکل ہے، یہ ناممکن سا ہو چکا ہے۔ پاکستان میں نئے صوبے کیوں نہیں بنتے؟ دوستوں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ آخر پاکستان میں نئے صوبے کیوں نہیں بنتے؟
تو اس کا جواب یہ ہے سیاست اور مفاد پرستی۔ لہٰذا اگر جنوبی پنجاب کا کوئی ایک نیا صوبہ بنایا جائے تو ظاہر ہے یہ بجٹ بھی تقسیم ہو جائے گا اور جنوبی پنجاب کے مالی انتظامات لاہور کے زیر اثر سے نکل کر دوسری جگہ پہ شفٹ ہو جائیں گے، تو لاہور کے سیاستدانوں کے لیے یہ ہرگز قابل قبول نہیں ہوگا۔ پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ یہاں ضرورت کے تحت فیصلے نہیں بلکہ قومی مفادات کے تحت فیصلے ہوتے ہیں۔ اسے جنوبی پنجاب کا صوبے کے لیے آواز اٹھائی گئی تو یہ بھی ساتھ بولا گیا کہ جنوبی پنجاب نہیں بلکہ سرائیکی صوبہ بنایا جائے، اور آواز اٹھانے والوں نے یہ بھی بولا کہ اس کو ڈی آئی خان اور لکی مروت کو بھی شامل کیا جائے۔ اب اسی کی مثال، دوسری مثال کراچی کی مثال لے لیجئے۔ یہ 200 ملک سے بڑا شہر ہے، لیکن یہ بھی سیاست کی نظر ہے۔ یہ اتنا بڑا شہر ہے کہ اس کو چلانے کے لیے پوری ایک علیحدہ حکومت ہونی چاہیے، لیکن یہ سیاست کی نظر ہے اور لوگوں کی کوئی خاص گڈ گورننس کی کوئی خاص توجہ اس پر نہیں ہے، جس کی وجہ سے آئے دن مسئلے مسائل کراچی کے اندر رہتے ہیں۔ دوستوں، اپنی رائے کا اظہار نیچے کمنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا اور ہمیں بتائیے گا کہ آپ کی یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی۔